سورہ لہب جس میں اللہ پاک نے ابو لہب کا ذکر فرمایا ہے اور ابو لہب کے بارے میں جو اس کو پنشمنٹ دی جائے گی اس کے متعلق اللہ پاک نے بات کی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اور تبت یدا دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، و تب اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو دراصل یہاں پہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے تھے، بلکہ اللہ پاک نے محاوطن طور پہ یہ بات کہی ہے کہ دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے، یعنی کہ دونوں بازو اس کو ٹوٹ گئے۔ اب وہ دونوں بازو کیا تھے وہ بات ہم آگے سمجھ سکتے ہیں۔ وَتَبَّ، اور وہ جو تھا وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ، اور نہیں کام آیا اس کے وہ مال جو اس نے کمایا تھا۔ ابو لہب ایک بہت زیادہ مالدار شخص تھا، وہ حرم کا ٹریزرر تھا بھی تھا، ان ساری چیزوں کے باوجود اس کے پاس جب اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی، وہ اس کے کام نہیں آیا۔ وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، پیسوں کی بات ہو گئی۔ وما کسب سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اقتدار اس نے حاصل کیا تھا، وہ جو سرداری اس نے حاصل کی تھی، وہ جو اس کے فالوورز تھے، وہ جو بیوی بچے اس نے کمائے تھے، وہ جو اپنا رتبہ کمایا تھا، وہ بھی اس کے کام نہیں آ سکا۔ دراصل ابو لہب کے آخری وقت میں جب اس کو ایسی بیماری ہوئی جو چھوا چھوت کی اتنی خطرناک بیماری تھی کہ اس کے قریب اس کے بیوی بچے کیا، اس کا فالوورز کوئی اس کے قریب نہیں ہے، یہاں تک کہ مرنے کے باوجود بھی اس کے جو باڈی تھی کئی دن تک رکھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کو کسی اور نے پیسے لے کر کے اس کو دفن کیا، بانسوں کے ساتھ ڈھکیل کر کے۔ اس بری حالت سے اللہ پاک نے اس کو گزارا، ایسا اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کی دولت کام آئی، نہ اس کا رتبہ کام آیا جو اس نے کمایا تھا۔ تو یہاں پہ جو دو بات کی گئی ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تو یہ سمجھ سکتے ہیں یہ دو بازو جو اس کے تھے دنیا میں، یہ دونوں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ ایسی آگ میں جلے گا جو لہب والی آگ ہے۔ دراصل ابو لہب کا جو نام تھا وہ تھا عبد العزیٰ، یعنی کہ عزیٰ کا بندہ، لیکن اس کا نک نیم جو تھا وہ تھا ابو لہب، یعنی کہ ہائی ٹیمپر۔ تو اللہ پاک نے کس خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب کو جو سزا دی جائے گی وہ لہب والی دی جائے گی، یعنی کہ بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، وہ جو لکڑی ڈھوتی ہے۔ تو دراصل ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی، ان کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اور یہاں پہ لفظ صرف اس معنی میں نہیں استعمال ہوا، بلکہ ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ لکڑیاں لگاتی تھی، یعنی کہا جائے محاورتاً طور پہ کہ آگ لگانا، لکڑیاں لگانا۔ اور پھر فرمایا کہ فی جیدہا حبل من مسد، کے گلے میں ایک مسد، کھجور کی چھال کا بنا ہوا جو ہوگا ایک نیکلس ہوگا۔ جیسا کہ یہاں پہ جو جید کا جو لفظ استعمال ہے فی جیدہا، جی یہ جو ہے زیور والے گلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عرب لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ گلا جس میں زیور سجا ہو۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے سزا کے طور پہ استعمال کیا، اور کہا کہ فی جیدہا حبل من مسد، وہ حبل، وہ رسی جو مسد کی بنی ہوئی گی، اور وہ گلا جو ہوگا زیور والا وہ سجا ہوگا اس مسد سے، اس کھجور کی چھال سے۔ دراصل ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ ایک زیور، ایک نیکلس پہنتی تھی جو بہت قیمتی تھا۔ وہ کہتی تھی کہ یہ جو نیکلس ہے میں بیچ کر کے محمد کی عداوت میں، اس کی دشمنی میں خرچ کروں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔